اعلان نبوت سے پہلے عرب کے حالات۔ عرب پہلے دین ابراہیم علیہ السلام پر تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان میں کفر رائج ہونے لگا اور وہ شرک و بت پرستی کی دلدل میں پھنستے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے گرد جا بجا بت نصب کر دیے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستاروں اور درختوں کی بھی پوجا ہوا کرتی تھی، اور اپنے جھوٹے معبودوں کی خاطر وہ انسان کا خون بہا کر اس کی قربانی اپنے دیوتا کو پیش کیا کرتے تھے، اور اس بھینٹ شدہ انسان کو قربان گاہ کے نیچے دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ عرب میں ازواج کی کثرت تھی، ایک وقت میں 10 عورتیں بلکہ اس سے زیادہ بھی رکھنا جائز سمجھا جاتا تھا۔ بیک وقت 2 سگی بہنیں بھی نکاح میں ہوتی، بیٹا باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کو میراث میں پاتا اور چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا یا کسی بھائی یا رشتہ دار کے نکاح میں دے دیتا۔ یہی نہیں بلکہ زناکاری، شراب خوری، قمار بازی کثرت سے رائج تھی۔ یہ حالات صرف عرب کے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ بت پرستی، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت کا بھی دور دورہ تھا اور دین ابراہیم معدوم ہو چکا تھا۔ ظلم و بربریت، لوٹ مار، قتل و غارت گیری عام بات سمجھی جاتی تھی، جس میں قوم شب و روز مشغول رہتی، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا، لڑائی جھگڑوں میں انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا، حاملہ عورتوں کا پیٹ چاک کر دیا جاتا اور بچوں کو تہہ تیگ کر دیا جاتا۔ محرمات سے وتی جائز سمجھی جاتی، غرض کہ قوم کی حالت انتہائی دیگر گوں تھی۔ ایسے میں ضرورت تھی کوئی ہادی اور رہنما ہو جو قوم کے باطل عقائد، ادیان اور قبیح اخلاق، عادات اور افعال جاہلیت کا خاتمہ کر کے قوم کو توحید اسلام کے راستے پر ڈال کر ان میں اوصاف حمیدہ پیدا کر دے اور انہیں کفر و جہالت کی تاریکی سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت کو ظاہر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو دیکھتے، اس کی تعبیر دن کو ہو بہو صبح کے اجالے کی مانند نظر آ جاتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خلوت گزینی کی محبت پیدا ہو گئی۔ خلوت گزینی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، وہاں عبادت میں مصروف رہتے، چند راتیں عبادت الہی میں بسر فرماتے، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف تشریف لے آتے۔ کچھ عرصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزار کر پھر خورد و نوش کا سامان لے کر غار حرا میں واپس آتے اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ یہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حق آ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ اقرا کی 5 آیات نازل فرمائیں، اور یہ 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہو گئیں۔ نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے وحی کے نزول کا ماجرا کہہ سنایا، اور غار حرا کی خلوتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور قرات آیات قرآنی کے بارے میں تفصیل سے مطالعہ فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان دعوت اسلام کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر دین حق کی دعوت کا آغاز فرما دیا۔ چنانچہ اس دعوت اسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لڑکوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔